اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کے خاندان مبارکہ کا آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام، اور آج ہم جناب مضر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چلیے آج پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب مضر، نزار کے فرزند مضر بھی اپنے باپ کی طرح نہایت خوبصورت تھے، اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا، کیونکہ ان کے چہرے پر بھی نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے زو فشاں ہوا کرتے تھے۔ جناب مضر نہایت عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے کئی اقوال اس دور کے عربی ادب میں محفوظ ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے نفسوں کو مشکل باتوں کا عادی بناؤ اور ہوا و ہوس سے ان کا رخ پھیرے رکھو۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ صلاح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کسی دودھ دینے والے جانور کو دوبارہ دہنے کے درمیان ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حدیث خوانی کا آغاز آپ نے ہی کیا۔ آپ کی آواز اتنی سریلی تھی کہ جب آپ کچھ گا رہے ہوتے تو دور چراگاہوں میں چرنے والے اونٹ بھی ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ یہ چار بھائی جناب مضر، جناب ربیہ، جناب ایاد اور انمار تھے۔ ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کے باپ نزار فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ سرخ رنگ کا قبا اور اس سے متعلقہ چیزیں ایاد کی ہیں، ندو مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں۔ اسی طرح چاروں میں مرنے سے قبل ہی ترکہ بانٹ دیا، پھر وصیت کی کہ اگر کسی بات پر تم بھائیوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلے کے لیے تم نجران کے عفی جرہمی کے پاس چلے جانا۔ اتفاق سے تقسیم جائیداد کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ چاروں بھائی تصفیے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ دوران سفر میں مضر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا۔ وہ کہنے لگے، جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ کانا ہے۔ ربی نے کہا کہ وہ لنگڑا ہے۔ تیسرے بھائی ایاد نے کہا کہ وہ دم بریدہ ہے۔ چوتھے بھائی انمار نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک شخص ملا۔ اس نے کجاوا سر پر
اٹھا رکھا۔ اس نے ان چاروں سے پوچھا کہ انہوں نے کہیں اونٹ تو نہیں دیکھا؟ جناب مضر نے کہا کہ وہ کانا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ جناب ربیہ نے پوچھا کیا تمہارا اونٹ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ جناب ایاد نے پوچھا کیا تم کٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب انمار بولا کیا وہ بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ خدارا مجھے بتائیے کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ بدو نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاروں اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن اونٹ کو دیکھا بھی نہیں؟ جھگڑا بڑھا تو وہ بھی فیصلے کے لیے افعی کے پاس پہنچ گیا۔ بدو نے کہا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا لیکن اس کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ افعی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بغیر دیکھے ساری نشانیاں کیسے بیان کر دی؟ جناب مضر نے کہا کہ میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، دوسری طرف سے جوں کی توں لہلہا رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے، جو دیکھا ہے اسے چر لیا، جو نہ دیکھا چھوڑ دیا۔ ربیہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح اور دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے۔ میں نے سمجھا کہ یہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سالم ہیں، تو یوں میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بھاگا ہوا ہے، اس لیے اطمینان سے گھاس نہیں چر رہا۔ یہ سن کر جرہمی نے اس اونٹ کے مالک سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس تمہارا اونٹ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن مال کے بیٹے ہیں اور آپ سے اس طرح کا فیصلہ کرانے ہیں۔ اس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنی فہم و فراست کے مالک فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ اس کرانے میں میرے پاس آیا۔ اس نے چاروں بھائیوں کی دعوت کی، آخر میں شراب پیش کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جناب مضر نے کہا کہ ایسی بہترین شراب عمر بھر نہیں پی، کاش اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگی ہوتی۔ جناب ربیہ نے کہا کہ ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کاش اس بکری کی پرورش کتیا کے دودھ سے نہ کی گئی ہو۔ جناب ایاد نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، کاش اس کی نسبت
غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہو۔ جناب انوار نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ جب ہم نے ان کی باتیں سنی تو حیرت سے بت بن گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک سردار کی منقوہ تھی، وہ لاولد تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مر جائے، چنانچہ میں نے ایک شخص سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا۔ جب ہم نے اپنے باورچی سے شراب کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ میں نے تمہارے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی۔ یہ شراب ان انگوروں سے تشہیر کی گئی۔ اب اس نے اپنے چرواہے سے گوشت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بکری نے بچہ جنا اور مر گئی۔ میں نے اس بچے کی پرورش کتیا کے دودھ سے کی۔ جب ہمیں چاروں بھائیوں کی ذیانت سے مبوحت ہو گیا، اس نے چاروں بھائیوں سے پوچھا کہ اے دانشمندان عرب، تمہیں ان تمام باتوں کی اصلیت کیسے معلوم ہوئی؟ اس پر چاروں نے کہا کہ ہم نے جو شراب پی، افسردگی و اداسی کیفیت ہم پر ہوئی، جبکہ شراب کی یہ خوبی ہے کہ اسے پی کر نشاط و خوش دلی کے احساسات جاگتے ہیں۔ ہم نے اندازہ کیا کہ شراب کے لیے انگور کسی افسردہ جگہ سے حاصل کیے گئے نباتات پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے، لہذا شراب کے بارے میں اس طرح اندازہ کیا گیا کہ یہ قبر پر اگے انگوروں سے کشیدہ ہے۔ اس کے بعد وہ بولے، جو بھیڑ بکری اپنی ماں کے دودھ پر پلی ہو اس کا گوشت نیچے اور چربی اوپر ہوتی ہے، جبکہ کتیا کے دودھ سے پلنے والے جانور کی چربی نیچے اور گوشت اوپر ہوتا ہے۔ تیسرے قیاس کے بارے میں کہا کہ ہم عرب ہیں، تو بھی عرب کہلاتا ہے۔ ہم نے آپ کے آداب میزبانی سے اندازہ لگایا کہ آپ غیر عرب ہیں۔ ہمارے ہاں میزبان کھانا ساتھ کھاتے ہیں، جبکہ آپ کھانا سجا کر باہر نکل گئے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رگوں میں غیر عرب خون ہے، جبکہ آپ ایک عرب کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا کہ آپ ولد الحرام ہیں۔ جب ہمیں یہ گفتگو سن کر ساکت رہ گیا اور ان کے درمیان فیصلہ کر کے نہایت تکریم سے رخصت کیا۔ علامہ زینی و حلان سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ربیہ اور مضر کو برا مت کہو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے۔ دوسری روایت ہے کہ مضر کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ مضر کی قبر روحاہ کے علاقے میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔